أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سب سننے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن آیت نمبر 18 سے 30 تک ہے، سورۃ السبا، پارہ ہے 22۔ ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ ساتھ ساتھ کریں گے۔ انشاءاللہ نصف جو پارہ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا آج انشاءاللہ۔ اس سورہ کا انٹروڈکشن جو ہے وہ لاسٹ لیسن میں گزر چکا ہے کہ اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ شکر ہے، اور مکی سورہ ہے تو اس میں جو تمہید ہے وہ پہلے باندھی گئی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی معرفت پر دلائل تھے، اور ان دو جو کیریکٹرز کا موازنہ ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے جو شکر گزار بندے ہوتے ہیں جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے اس میں، اور ایک جو ناشکری قوم تھی، قوم سبا، اس کا تذکرہ ہے۔ تو ان دونوں کے موازنے کے بعد دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کی معرفت پر ہی دلائل ہیں۔ سورہ کا سٹارٹ اور اختتام جو ہے اس میں توحید کے اور اللہ تعالیٰ کی خالقیت پہ، کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ان پر دلائل ہیں، اور آج جو ہے وہ ہم وہی سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا، اور بنائی تھی ہم نے، بینہم، درمیان ان کے، وَبَيْنَ الْقُرَىٰ، اور درمیان ان بستیوں کے۔ بستی جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا، بڑے شہر اور چھوٹے شہروں سب کے لیے ورڈ آتا ہے قرا، اور درمیان ان بستیوں کے، التی، وہ جو، بارکنا، برکت دی ہم نے، فیہا، جن میں، قرن، بستیاں، ظاہرۃً، ظاہر، نمایاں۔ ایک معنی اس کا آباد بھی کیا جاتا ہے، وہ بھی ساتھ لکھ لیں۔ برکت دی ہم نے جن میں، بستیاں نمایاں یعنی کہ آباد، وقدرنا، اور اندازے پر رکھی ہم نے، فیہا السیر، ان میں مسافت، سیرو، چلو پھرو، فیہا، اس میں، لیالیا، راتوں کو، لیل ہوتا ہے نا رات، تو لیالیا، راتوں کو، لیال اس کی روٹ ورڈ ہے، راتوں کو، و ایامن، یوم کی جمع ایام، ایامن، اور دنوں کو، آمنین، امن سے رہنے والے۔ ہم جو لاسٹ لیسن تھا اس میں ہم سورہ سبا میں جو قوم سبا کا جو کے بارے میں جو آیات تھیں وہ ہم نے سٹارٹ کی ہوئی تھی، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فراوانی دی، بہت زیادہ ان پہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی، اور ان میں جو ہم نے ایک میجر چیز پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک ڈیم خود تعمیر کیا تھا جس میں وہ بارشوں کا پانی اکٹھا کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے ان کی آبپاشی کا نظام بہت اچھا ہو گیا، باغ ان کے پاس بہت اچھے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو لاسٹ ہم نے آیات پڑھی اس میں کیا تھا، یہ بدلہ ہم نے انہیں دیا بوجہ اس کے جو انہوں نے ناشکری کی۔ پھر اس میں آ گیا سیل العرمی، عریمی، یعنی کہ سیلاب بن توڑ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ بوجہ اس کے جو کفرو، انہوں نے ناشکری کی، اور نہیں ہم بدلہ دیتے یا سزا دیتے، جزا جو ہے وہ جزا سزا دونوں کے لیے آتی ہے عربی میں، نہیں ہم بدلہ دیتے مگر سخت ناشکرے کو، کہ ان کی ناشکری کی وجہ سے انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان پر سے یہ نعمت جو ہے ہٹا لی، وہی نعمت جس کے ذریعے ان کو بہت نوازا جا رہا تھا، وہی نعمت ان کے لیے وبال کا باعث بن گئی، وہی ڈیم، وہی پانی جو ان کی کھیتوں کو سیراب کرتا تھا، اسی سے وہ سیلاب آ گیا اور سب کچھ چلا گیا، اور اس کی جگہ پیلو کے درخت اور جو بھی ہم نے سارا پڑھا تھا لاسٹ لیسن میں، اس کی جگہ اس کو، ان نعمتوں کی جگہ زحمتوں کو بدل دیا گیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی مزید نوازشیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کیا کیا نعمتیں عطا کی تھیں، اور بنائی تھیں ہم نے، وجعلنا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، بنائی تھیں ہم نے، یعنی کہ ہم نے انہیں یہ چیزیں عطا کی ہوئی تھیں، بنائی تھی ہم نے، بینہم، درمیان ان کے، و بین القریٰ، اور درمیان ان کی بستیوں کے، یعنی کہ
ان کے جو ملک تھا نا، ان کا یہ جو صبا تھی، یہ قوم یہ جس جگہ رہتی تھی، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ شام سے یمن تک کا جو بھی علاقہ تھا، تو اس کے درمیان ہم نے ان کو برکت دی، اور درمیان ان بستیوں کے وہ جو برکت دی ہم نے، جن میں بستیاں تھی آباد، اور اندازے پر رکھی ہم نے ان کی مسافت، یعنی کہ وہ جو ان کا سفر تھا، کہتے ہیں کہ 4,000 سے زیادہ بستیاں تھیں ان کی تجارتی شاہراہ پر، تجارتی شاہراہ شام سے یمن تک تھی، اور بالکل پرامن تھی۔ دیکھیں، جب جگہ جگہ آپ کے بستیاں ہوں گی، جگہ جگہ آبادیاں ہوں گی، تو پھر وہ جگہ پرامن ہو جائے گی۔ ڈاکے یا لٹیرے یا ڈاکو تو وہاں آتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ گیپ آ جائے، اور ابھی بھی دیکھیں واقعات انہی جگہوں پر زیادہ ایسے کرائمز ہوتے ہیں جو سنسان علاقے ہوتے ہیں، یا ویرانے ہوتے ہیں، یا جہاں پہ آبادی تھوڑی دور ہوتی ہے، تو جگہ جگہ آباد ہونے کی وجہ سے یہ امن میں رہتے تھے، اور ہر چیز جو ہے وہ انہیں، جیسے کہ ہم گھر جب بناتے ہیں تو ایسی جگہ پہ بناتے ہیں جہاں پہ ہر چیز ہماری ہینڈ ریچ میں ہو، ہماری مطلب ریچ میں ہو، ہم تھوڑا سا جائیں۔ یہ نہیں، ہم ایسے نہیں کرتے کہ گھر بنا لیں اور 2 گھنٹے پہ ایک ہاسپٹل ہو اور 3 گھنٹے پہ ہمارے بچوں کا اسکول ہو، ایسے تو نہیں ہوتا نا، ہے نا؟ یہ تو ایسے فار ایگزامپل ہے، اتنا دور تو نہیں ہوتا اوبویسلی، یعنی کہ آدھے پونے گھنٹے کو بھی ہم اوائڈ کرتے ہیں، بالکل منٹس کی ڈرائیو پہ۔ تو یہ ہمارے جو اندازے ہوتے ہیں، اس اس پر ہمارا بہت زیادہ انحصار ہوتا ہے، ہمارے رہن سہن کا۔ تو ان کے جو اندازے تھے نا، یعنی کہ ان کی جو بستیاں تھیں، بستیاں بھی تھیں ان کی بستیوں کے درمیان، یعنی کہ آباد علاقے تھے، ان کی تجارتی شاہراہ بالکل آباد تھی، اور اندازے پر رکھی ہم نے ان کی مسافت، یعنی کہ ان کو اندازہ بھی تھا، جیسے ہم اندازہ کر لیتے ہیں کہ 5 منٹس کی ڈرائیو پہ ہمارا اسکول ہے، 10 منٹس کی ڈرائیو پہ آفس ہے، اور 15 منٹس کی ڈرائیو پہ مین روڈ آ جائے گی، اور 20 منٹس کی ڈرائیو پہ ایک ہاسپٹل بھی آ جائے گا، پیٹرول پمپ یا فلنگ اسٹیشن آ جائے گا۔ اس طرح، یعنی کہ یہ ایک نعمت ہے کہ آپ کے پاس ان چیزوں کے اندازے ہوں۔ تو یہ بھی ایک الگ سے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت گنوائی ہے کہ ان بستیوں کو دیکھیں، میں ترجمہ پڑھتی ہوں، اور بنائی تھی ہم نے درمیان ان کے اور درمیان ان کی بستیوں کے وہ جو برکت دی ہم نے جن میں بستیاں، یعنی کہ ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان ہم نے مزید بستیاں بنائی تھیں، جیسے میں نے بتایا کہ 4,000 بستیاں تھیں ان کے راستے میں، ان کی تجارتی شاہراہ میں، ان کا سفر پرامن تھا، اور نمایاں ظاہرہ، ظاہرہ کا مطلب آباد، نمایاں یعنی کہ ایسے نہیں کہ کوئی بالکل اجڑے پھجڑے سے کوئی ایک دو گاؤں تھے، نہیں، آباد تھی۔ وقدرنا، اور اندازے پر رکھی ہم نے، فی السیر، ان میں مسافت، ان کا جو مسافت تھی، ان کا جو اندازے تھے، وہ بالکل ان کو درست عطا کیے گئے تھے، یعنی کہ اندازے صحیح ہو تو پھر آپ کا سفر کامیاب ہوتا ہے نا؟ ہر بستی کی مسافت بھی ان کو، اس کا اندازہ بھی انہیں عطا کر دیا گیا تھا کہ کتنے وقت میں کتنا سفر کر کے کون سی بستی آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا ان پر کرم تھا۔ اہل عرب جو تھے وہ زیادہ رات کو سفر کرتے تھے، کہ دن میں گرمی بہت ہوتی تھی، ہے نا؟ مگر ان کو دونوں وقت سفر کی آسانی دی گئی تھی، کہ دیکھیں اتنی زیادہ آبادی ہے درمیان میں، درخت وغیرہ بھی بہت ہوں گے، تو درخت کہتے ہیں کہ اتنے تھے کہ دن کو بھی گرمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ظاہر ہے جو مسافر ہوگا وہ سستا لے گا تھوڑا، درخت کے نیچے سائے میں آرام کر لے گا۔ ہم واک کر رہے ہوں، تھوڑی سی ایک سڑک پہ ہی واک کر رہے ہوں، تو ہم گرمی میں سائے کے نیچے، درخت کے سائے کے نیچے تھوڑا سا ریلیف آ جاتا ہے نا؟ تو پھر ان کے لیے جب کوئی ایسے شیلٹرز نہیں بنائے جاتے تھے، صرف درختوں کے ہی سائے ہوتے تھے سفروں میں، تو پھر کتنا زیادہ، یہ کتنی بڑی نعمت ہے سفر کے دوران سایہ کا ہونا، اور سفر کے دوران بستیوں کا ہونا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں کہ اندازے پر رکھ دی ہم نے ان میں مسافت، ان کو ہر چیز کا ایک تو اندازہ بھی بہت اچھا تھا، جگہ جگہ ان کے طعام اور آرام کے لیے، ان کے کھانے پینے اور ان کے آرام کے لیے سامان تھا، وہ کسی بستی میں رک سکتے تھے۔ مگر کیا ہوا کہ انہوں نے پھر بھی اس کی ناشکری کی۔ ناشکری کا بھی ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس آیت کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ سیرو، چلو پھرو، سیر بھی اسی سے نکلا ہے، سین یا را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ چلو پھرو، اس میں راتوں کو اور دنوں کو امن سے رہنے والے۔ وہی بات کہ عرب جو تھے، اہل عرب، وہ تو رات کا سفر کرتے تھے، کیونکہ ڈیزرٹس میں جو دن ہوتے ہیں بہت گرم ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ آباد اتنے زیادہ تھے ان کے راستے، کہ ان کے لیے دنوں کا سفر بھی بہت زیادہ امن والا تھا اور آرام دہ تھا، انہیں سفر کی آسانی تھی۔ لیکن انہوں نے ناشکری کی۔ کیا ناشکری کی؟ فقالو، تو انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، باعد، دوری، بعد، بعد کیا آتی ہے؟ بعد، دوری، باعد، دوری پیدا کر دے، بینہ اسفارینا،
اسفار سفر کی جمع ہے، ٹھیک ہے، ہمارے سفروں کے درمیان، ہمارے سفروں کے، وظلموا اور انہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنی جانوں پر، فجعلناہم تو بنایا ہم نے انہیں، احادیث باتیں یا افسانے، ومزقناہم اور ریزہ ریزہ کر دیا ہم نے انہیں، مزقنا، ٹھیک ہے، مذاقہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل پھاڑ کے توڑ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دینا، ٹھیک ہے، جیسے انسان جب مر جاتا ہے تو وہ بھی ممزق، ریزہ ریزہ اسے کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے ایسی بات کی تو انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو بنا دیا ہم نے انہیں باتیں، افسانے، اور ریزہ ریزہ کر دیا ہم نے انہیں، کل ممزق، ہر طرح ریزہ ریزہ کرنا، ان فی ذالک یقیناً اس میں لآیات لکل صبار شکور، البتہ نشانیاں ہیں واسطے ہر صبار اور شکور کے۔ اب اس آیت میں بتایا گیا ہے فقولو، تو انہوں نے کہا۔ اب ایک رائے یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زبان سے کہا، یہ کیا ہے؟ زبان قول، ٹھیک ہے، کہ اپنی زبان سے انہوں نے ایسی ڈیمانڈ کی تھی کہ یا اللہ ہمارے سفروں میں دوری پیدا کر دے، یعنی کہ جیسے بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا جب انہیں من و سلوہ ملا اور پانی کے چشمے بھی بہا دیے گئے، 12 چشمے ان کو عطا کر دیے گئے، لیکن وہ من و سلوہ پر بھی اللہ تعالیٰ کے اسپیشلی عطا کی ہوئی جو غذا تھی اس پر بھی انہوں نے کیا کہا؟ ہمیں تو دال سبزی ساگ چاہیے، پیاز سبزی ساگ، یہی چیزیں آتی ہیں، یہ چیزیں چاہیے ہمیں، یعنی کہ ناشکری کی۔ اسی طرح انہوں نے یہ جو ان کو امن عطا کیا گیا تھا، انہوں نے ناشکری کی کہ ہمیں ہمارے سفروں میں تھوڑی دوری، تھوڑا ہم انجوائے کریں۔ جب انسان بالکل اسے نعمتیں اس پر بہت زیادہ ہو جاتی ہیں نا، تو وہ اپنی نعمتوں کو بالکل فار گرانٹیڈ لے لیتا ہے، اور آپ نے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جو بہت ویل آف ہوتے ہیں لیکن وہ ڈپریس ہوتے ہیں، کیا ہماری ایک جیسی لائف ہے نا؟ تو انسان جو ہے نا واقعی وہ ناشکرا ہے، بہت کم اللہ تعالیٰ کا جو گلہ ہے نا انسان سے، وہ بالکل ٹھیک ہے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، یہ آیت نمبر 13 میں تھا سورہ سبا کے، اور کم ہی ہے میرے بندوں میں سے شکر گزار، یہ سچ ہے۔ تو انہوں نے بھی ایسے ہی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی شکر گزار بندوں کی بھی مثال دی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی، لیکن ان کے بارے میں یہی ہے کہ یہ واقعی ناشکرے تھے، اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ اتنے امن میں کیا رہیں، ہمارے ذرا سفروں میں تھوڑی دوری ہو، ہم ذرا انجوائے کریں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات ناپسند ہو گئی۔ کچھ کہتے ہیں انہوں نے زبان سے کہا، دوسری رائے یہ ہے کہ انہوں نے زبان حال، یعنی کہ اپنے عمل، اپنے حال، اپنے عمل سے ظاہر کیا، ناشکری والی کیفیت ظاہر کی کہ یہ کیا ہم گھڑی کو ہوتی ہے اور یہ کوئی بستی آ جاتی ہے، اپنے عمل سے انہوں نے ایسا ظاہر کیا اور اپنی جانوں پر انہوں نے ظلم کیا، یعنی کہ ناشکری کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب بھیجا، تو بنا دیا ہم نے انہیں کیا؟ باتیں، افسانے، ریزہ ریزہ کر دیا ہم نے انہیں، ہر طرح ریزہ ریزہ کرنا، یعنی کہ بالکل وہ ان کو، ان کی یہ جو ساری قوم تھی جو بڑی ان میں ترقی تھی اور بہت ڈیولپمنٹ تھی، بالکل وہ افسانے بن گئے اور ریزہ ریزہ کر دیا۔ جیسے آج یہ جو آل فرعون تھی، فرعونی تھے، یہ ان میں سے کوئی نہیں بچا کے بتا سکیں کہ یہ پیرامڈس کیسے بنے تھے، آج بھی یہ معمہ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی تباہی کا فیصلہ کر لیتے ہیں نا، اور کسی کو بھی اس میں سے چھوڑتے نہیں، تو پھر ان کو، ان کی ڈیولپمنٹ، ان کی کوئی چیز، ان کا ایگریکلچر، ان کے پاس آپاشی اور یہ ایگریکلچر کا نظام تھا۔ اب یہ جو آل فرعون تھی، ایجپشنز جو تھے، ان کی آرکیٹیکچر بہت زبردست تھا کہ ابھی بھی جو ان کی باقیات ملتی ہیں وہ اتنی زبردست ہیں کہ نیچے پولز بھی ہیں، انڈس ویلی سویلائزیشنز میں بھی ایسے ہیں کہ بڑی زبردست ان کی جو آرکیٹیکچر ہے وہ بہت زبردست ہے۔ تو وہ بتانے کے لیے کوئی نہیں رہتا، سب کچھ تباہ کر دیا جاتا ہے، ہر طرح کل ممزق، ہر طرح ریزہ ریزہ کرنا۔ تو دیکھیں دنیا میں کوئی بھی نعمت انسان کو جو ملتی ہے نا، وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی۔ کمپلیٹ نعمت، کمپلیٹ آرام، فائنل آپ کا جو ریسٹ ہے اور فائنل پیس ہے، وہ تو جنت کا خاصہ ہے۔ دنیا میں یہ جو ٹوٹل پیس ہے نا، وہ نہیں ہو سکتا، ہر نعمت کے ساتھ کوئی نہ کوئی مشقت جڑی ہوگی۔ اب ان کے لیے سفر کو امن والا بنایا، لیکن سفر تو کرنا ہے نا، تجارت تو کرنی ہے۔ اب وہ یہ کہیں نہیں، ہم ہمیں امن بھی ہو لیکن آبادی کوئی نظر نہ آئے۔ جب آبادی کوئی نظر نہیں آئے گی تو چور لٹیرے آ جائیں گے آپ کو لوٹنے،
لیکن اب یہ شکر گزاری کی عدم موجودگی ہے نا، کہ آپ کو ہر طرح اپنے حساب سے نعمت چاہیے. آپ نعمت میں شکر گزاری نہیں کر رہے. آپ نعمت کے ساتھ تھوڑی سی جو مشقت آ رہی ہے یا تھوڑا سا جو ڈسکمفرٹ آ رہا ہے، آپ کو وہ زیادہ نظر آ رہا ہے اور نعمت نظر ہی نہیں آ رہی. کسی کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا تو وہ کہے دن رات کام کرنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے، یہ کب میری تفسیر کب ختم ہوگی. آپ یہ نہ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو اتنی عمروں کو پہنچ جاتے ہیں لیکن ان تک دین پہنچتا ہی نہیں ہے، کوئی سکھانے والا نہیں ہے. تو ہر نعمت کے ساتھ جو ہے نا، دنیا کی ہر نعمت کے ساتھ مشقت ہے، اور اس مشقت کے ساتھ ہی اس نعمت کو قبول کرنا چاہیے. اور شکر گزار انسان تبھی ہوتا ہے کہ جب وہ نعمت پر نظر رکھے اور اس کے ساتھ جو مشقت آ رہی ہے اس پہ نظر نہ رکھے. لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ جو انہیں تھوڑا سا، حالانکہ وہ بھی ڈسکمفرٹ نہیں تھا، وہ بھی کمفرٹ تھا، لیکن اپنا ایڈونچر انہیں چاہیے تھا. نہیں بھی ہمیں تو سفر ذرا طویل ہو، ہم انجوائے کریں. تو پھر کیا ہوا؟ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ریزہ ریزہ کر دیا ہم نے انہیں، ہر طرح ریزہ ریزہ کرنا. ان فی ذالک، یقیناً اس میں، لآیات لکل صبار شکور، اس میں البتہ نشانیاں ہیں ہر واسطے، ہر بہت صبر کرنے والے، بہت شکر گزار کے. یہ جو صبار شکور ہے نا، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. جس کا یہ مائنڈ سیٹ ہے نا، وہی ان نشانیوں کو سمجھے گا. کتنے لوگ ہیں جو انڈس ویلی سویلائزیشن، ابھی ہمارے سندھ میں بھی اس کی سائٹس ہیں، کچھ اور جگہ بھی پاکستان میں سائٹس ہیں انڈس ویلی سویلائزیشن کی، لیکن ہڑپا موہنجو دارو جو ہے وہاں تو ہے ہی. تو کس کے لیے وزٹ کرتے ہیں؟ فن کے لیے، ٹور کے لیے. کوئی روہتاس فورٹ جا رہا ہے، کوئی کسی جگہ جا رہا ہے، صرف اس کے لیے کیا، ایک ٹرپ ہے نا. اس میں سے نشانیاں جو ہے نا، یہ نشانی اس میں سے جو اس سے سبق اخذ کرتے ہیں وہ صبار اور شکور ہوتے ہیں. جو سبق اخذ کرتے ہیں، جو ان نشانیوں کو پہچانتے ہیں، انہیں سمجھ آتی ہے اچھا ان کی بے صبری اور ان کی ناشکری کی وجہ سے ان پر یہ سارے وبال آئے تھے. جو صبار ہے نا، وہ پہچان لے گا اچھا ان کا قصور کیا تھا. ایک عام نظر نہیں پہچانے گی، وہ ان سائٹس کو بس دیکھ کے گزر جائے گی. ان کی بھی بستیوں کو شاید کوئی دیکھتا ہی ہوگا کوئی آج بھی، اور دیکھ کے گزر جاتا ہوگا، اچھا ویران ہو گئی، تباہ ہو گئی. اچھا، اور کچھ لوگ تو بڑے فیسینیٹ ہوتے ہیں، اچھا جی ایجپٹ کا یہ آرکیٹیکچر کتنا زبردست ہے. یہ کوئی عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. تو یہ جو صبار اور شکور ہوگا نا، وہی اس کو عبرت کی نگاہ سے دیکھے گا. اچھا یہ ناشکری، انہوں نے دین کی ناشکری کی، یہ اس عذاب سے دوچار ہوئے. قوم سبا، یہ بھی انہوں نے صبر نہیں کیا، انہوں نے شکر نہیں کیا، یہ اس عذاب سے دوچار ہو گئی. ایک مومن کی زندگی گزرتی ہی صبر اور شکر کے درمیان ہے. مشکل پر صبر اور نعمت پہ شکر، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہیں. دونوں چیزیں، دونوں حالتیں، مشکلیں آسانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. کسی کی کوئی بہادری نہیں، کسی کی کوئی اچیومنٹ نہیں اگر اس کو بہت زیادہ نعمتیں ملی، اور کسی کا کوئی قصور نہیں کہ اگر اسے بہت زیادہ مشقتیں ملی اور اسے بہت مشکل زندگی ملی. ہر ایک اپنا لائف سائیکل ہے. لیکن کامیابی یہ ہے کہ مشکل والا صبر کر لے، اس کی کامیابی ہے. نعمت والا شکر کر لے، اس کی کامیابی ہے. ایک مشکل والا صبر کرتا ہے، دیکھیں کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا ایسی ہے جیسے روزے میں صبر کرنے والا. حدیث کا مفہوم ہے نا. تو یہ ایسے ہی ہے. یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، مومن کی زندگی کا حصہ ہیں. پھر آگے آیت نمبر 20 میں ہے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، صدقہ، سچ کر دکھایا، علیہم، ان پر، ابلیس نے، ظنہ، گمان اپنا، فاتبعوہ، تو انہوں نے پیروی کی اس کی، فا تو کے لیے، تبع، تابع عین اس کا روٹ ورڈ ہے. انہوں نے پیروی کی، ہو اس کی، تو انہوں نے پیروی کی. تبعو جو ہے نا، اس میں انہوں بھی اسی میں شامل ہے. یہ گرامیٹیکل چیز ہے، لیکن بہرحال انہوں کا جو میننگ ہے نا، وہ اسی میں شامل ہے. تو انہوں نے پیروی کی اس کی، الا، سوائے، فریقاً، ایک گروہ کے، من المؤمنین، مومنوں میں سے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا جب یہ قوم سبا تباہ ہو گئی تھی تو ان میں سے آپ کو پتہ ہے کہ ساری جو ان کی تہذیب تھی وہ تو بس ختم ہو گئی، کہانیاں بن گئی. اوس اور خزرج جو ہے،
وہ بھی یہیں سے نقل مکانی کر کے مدینہ گئے تھے. کچھ قبائل جو ہے وہ شام چلے گئے تھے. مطلب جب یہ بالکل تباہ ہو گئیں بستیاں، تو یہاں جو اوریجن ہے نا اوس اور خزرج کا، وہ یہیں سے ہے، سبا کے قریب سے. تو پھر وہ مدینہ چلے گئے تھے. مدینہ میں قبائل تھے نا یہود کے، تو 3 قبائل تھے، اور یہ جو تھے یہ بھی مدینہ کے لوکلز نہیں تھے، یہ بھی باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے، اوس اور خزرج. تو یہ اسی علاقے سے آئے تھے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر، علیہم، ان پر. اب ہم سے مراد یا تو قوم سبا ہے یا تمام انسان جو بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے گا اور صبر نہیں کرے گا، تو پھر ابلیس کا گمان ان کے لیے سچ ہو جائے گا. ابلیس اپنا گمان ان پر سچ کر دکھاتا ہے، البتہ تحقیق سچ کر دکھایا ان پر ابلیس نے گمان اپنا. تو انہوں نے پیروی کی اس کی، کہ جو ابلیس نے کیا گمان کیا تھا کہ میں ان کو بہکا لوں گا، انسانوں کو. سورہ اعراف آیت نمبر سورہ اعراف میں آتا ہے نمبر 17 ہے آئی تھنک. تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا. یہ ابلیس نے کہا تھا نا اللہ تعالیٰ سے کہ ان کی اکثریت کو تو شکر گزار نہیں پائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ سبا میں ابھی 13 آیت میں نے آپ کو بتایا کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بہت کم ہی میرے بندوں میں سے شکر گزار ہے. تو واقعی ایسے ہی ہے کہ زیادہ جو ہے وہ ابلیس کی پیروی کر لیتے ہیں، اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، سوائے ایک گروہ کے مومنوں میں سے. تو اکثریت جو ہے وہ ابلیس کے دھوکے میں آ گئی، قوم سبا میں سے بھی اور عام انسانوں میں سے بھی. الا، سوائے فریقم من المؤمنین، سوائے ایک گروہ کے مومنوں میں سے. ظاہر ہے ہر علاقے میں کچھ نہ کچھ تو مومن لوگ تھے، ہمیشہ سے ہی ہر بستی سے ہی نکلے. نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی کچھ لوگ تھے، 80 تھے تقریباً، اور لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کے کچھ گھر والے تھے. اور اسی طرح مطلب ہر بستی میں کوئی نہ کوئی تو ایمان والا ہوتا ہے. تو ان کے علاوہ باقی سب ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے. اور اگر عام انسانوں کو کنسیڈر کیا جائے، تمام انسان، تو اس میں بھی جو مومنین کا گروہ ہے اس کے سوا تب سب کے سب جو ہیں وہ ابلیس کی پیروی کرتے ہیں. وما، اور نہ، کانا، تھا، لہو، اس کا، علیہم، ان پر، من سلطان، کوئی زور. کس کا؟ شیطان کا، ابلیس کا. ابلیس کا ان پر کوئی زور تھا؟ ابلیس، شیطان کے چیلے ہاتھ پکڑ کے کسی سے کچھ کرا سکتے ہیں؟ نہیں کرا سکتے. اور نہ تھا ان پر، اس کا ان پر کوئی زور، الا، مگر، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، من، کون، من یؤمنو، کون ایمان لاتا ہے، بالآخرتی، آخرت پر، ممن، اس سے جو ہوا وہ ہے، منہا، اس کے بارے میں، فی شک میں. وَرَبُّکَ، اور رب آپ کا، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِیظ، اور رب آپ کا اوپر ہر چیز کے خوب نگہبان ہے. اچھا، اب یہاں پر یہ قوم سبا کا قصہ ختم ہوا کہ زیادہ تر جو تھے انہوں نے ناشکری کی، شیطان کی پیروی کی، اور سوائے گروہ کے سب نے ابلیس کا گمان سچ کر دکھایا. اس کے بعد اب یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈسکشن ہے کہ ان پر شیطان کی طرف سے کوئی زور نہیں تھا، مگر یعنی کہ شیطان کا کام کیا ہے. سورہ ہجر میں کیا آتا ہے، تیرے مخلص بندوں کے سوا سب دھوکے میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے، یہی کہا تھا شیطان نے. تو شیطان ہاتھ پکڑ کے کسی کو کچھ نہیں کراتا، وہ صرف ایک دھوکہ دیتا ہے، وہ صرف ایک وسوسہ ڈالتا ہے. وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے اکثر بتایا، پتے کی سرسراہٹ، کان میں بس آپ کے کچھ پھونک جائے گا اور اس سرسراہٹ کو ہی ہم فالو کر لیتے ہیں. ہاتھ پکڑ کے کچھ نہیں کراتا. اس وسوسے سے ہماری سوچ بدلتی ہے، ہماری نیت بدلتے ہیں، ہمارے ارادے بدلتے ہیں. وہی ارادے پھر ہمارے عمل میں ڈھل جاتے ہیں، اور وہ عمل ہمارا خراب ہو جاتا ہے، وہ شیطان کے تابع ہو جاتا ہے. ہاتھ پکڑ کے وہ کچھ نہیں کرا سکتا، اس کا ایسا کوئی زور نہیں ہے. نہ وہ غیب کا علم جان سکتا ہے، نہ وہ ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے وہ جان سکتا ہے، نہ وہ ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ جان سکتا ہے. کچھ نہیں جان سکتا شیطان. عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. صرف وہ وسوسہ ڈالتا ہے اور ہم اسی وسوسے کو فالو کر لیتے ہیں.
اتنی ٹیکنیک کے ساتھ وہ وسوسہ ڈالتا ہے، اس کو اپنا کام کرنے کی ساری ٹیکنیکس پتہ ہے، لیکن مومن جو ہے اس نے ساری ٹیکنیکس بھلا دی، اس نے اپنے ہتھیار، ساری مسنون دعائیں، سب کچھ بھلا کے رکھ دیا، وہ اسے بچنے کے لیے تیار، اکوپڈ، پورا جسے کہتے ہیں اسلحے سے لیس نہیں ہے۔ لیکن شیطان ہر وقت اسلحے سے لیس ہے، وہ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر جگہ سے انسان کو بہکاتا ہے، کوئی وار وہ چوکتا نہیں ہے، موت تک وہ چھوڑے گا نہیں کسی بھی انسان کو۔ لیکن انسان صرف اس کے وسوسوں میں ہی آ جاتا ہے، کیونکہ ہم ایمانی لحاظ سے مضبوط نہیں ہوتے، اکوپڈ نہیں ہوتے، ہم نے اپنے ہتھیار نہیں پکڑے ہوئے۔ تو شیطان کا کوئی زور نہیں تھا، مگر تاکہ ہم جان لیں، یہ تو اس لیے ہوا، شیطان ہاتھ پکڑ کے نہیں کرا سکتا تھا، بس یہ سارا چکر اس لیے ہوا، کون ذرا سے وسوسے پر آ کے شیطان کی پیروی کرنے لگا، صبر بھول گیا، شکر بھول گیا، یہ سب اس سے ہوا کیا؟ تاکہ ہم جان لیں کون ایمان لاتا ہے آخرت پر۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سارا ٹیسٹ تھا۔ شیطان کو کیوں اتنی مہلت دی گئی ہے؟ اس لیے دی گئی ہے کہ ٹھیک ہے، میں بھی اپنے بندوں کا ٹیسٹ کروں کہ کون اس کے بہکاوے میں آتا ہے اور کون میرا شکر گزار بندہ رہتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جان لیا، مگر تاکہ ہم جان لیں کون ایمان لاتا ہے آخرت پر، اس سے جو وہ ہے اس کے بارے میں شک میں، جو آخرت پر ایمان لائے گا اس کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا جیسے قوم سبا کے لوگوں کا تھا۔ یہ صبار اور شکور جو لوگ ہوتے ہیں یہ آخرت پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، یہ ایک بہت امپورٹنٹ صفت ہے مومن کی۔ لیکن جو آخرت کے بارے میں ہی شک میں ہوں گے تو ان کا عمل بھی ایسے ہی ہوگا، ڈاما ڈول قسم کا، وہ اپنے عمل میں مستحکم نہیں ہوں گے، استقامت نہیں ہوگی، کبھی سمجھ آئے گی بات تو اپنا لیں گے، فالو کر لیں گے دین کو، کبھی نہیں دل جائے گا تو نہیں کریں گے۔ لیکن جس کو آخرت پر پورا یقین ہوگا وہ اپنا عمل جو ہے اس کو خراب نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اسے یہ ڈر ہوگا کہ میں نے اللہ کو حساب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا چکر، شیطان کے پاس کوئی زور نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس کو یہ مہلت دی، اس نے بہکایا تاکہ ہم جان لیں کون ایمان لاتا ہے آخرت پر، اس سے جو وہ ہے اس کے بارے میں شک میں، جو اس پہ شک کرتا ہے وہ اس کا کیا معاملہ ہے، اور جو ایمان لاتا ہے اس کا کیا معاملہ ہے۔ وہ ربو کا، اور رب آپ کا، اعلیٰ اوپر، کلی شعین حفیظ، ہر چیز کے اوپر، ہر چیز کے خوب نگہبان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی نگہبانی کیسی ہے؟ کیسا ہے اللہ تعالیٰ؟ سورہ فاتر میں، ابھی ہم انشاءاللہ اس کے بعد سورہ فاتر ہی ہے، تو اس کی 13 آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تمہارا، یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ قطمیر، کھجور کی باریک جو جھلی ہوتی ہے نا، آپ کھجور کھائیں تو کبھی کبھی گٹھلی کے ساتھ ایک پتلی سی جھلی لگی رہ جاتی ہے، اسے قطمیر کہتے ہیں۔ تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ قطمیر جتنا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ حفیظ ہے، اللہ تعالیٰ نگہبانی کرتا ہے، وہ ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے، ہر چیز کو کی نگہداشت کرتا ہے، ہر چیز کے اوپر سپرویژن اللہ تعالیٰ کی ہے۔ سورہ کہف میں بھی آتا ہے آیت نمبر 51 میں کہ میں نے انہیں نہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں گواہ کیا اور نہ خود پیدا کرنے میں، یعنی کہ وہ خود پیدا کرنے پر بھی ان سے مشورہ نہیں لیا گیا تھا تمہیں پیدا کروں، اور نہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے میں انہیں گواہ کیا، اور میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا نہیں۔ یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی نگہبان نہیں، زمین و آسمان کو پیدا کرنے میں اللہ کے سوا کسی کی اتھارٹی، کسی کی جو ہے اپروول اللہ تعالیٰ کو نیڈڈ نہیں تھا، ضرورت نہیں تھی کسی کے۔ اللہ واحد یکتا رب ہے، اور کسی کو پیدا کرنے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے میں کسی کا کوئی ہاتھ نہیں، کسی کی کوئی مرضی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اذن کے۔ تو رب آپ کا، اس میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ اور رب آپ کا اوپر ہر چیز کے خوب نگہبان ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو قوم سبا کا سارا قصہ تھا وہ اب کنکلوڈ کر دیا گیا ہے کہ شیطان جو ہے اس کا کوئی زور نہیں، لیکن انسان شیطان کے بہکاوے میں اپنے نفس کی کمزوری کی وجہ سے آتا ہے۔ اب اس کا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اس واقعے میں کیا نشانیاں ہیں، کیا نشانیاں ہیں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور قوم سبا میں، ان کے واقعات کا کیوں کمپیریزن
بتایا گیا پہلے مکہ والوں کو اور پھر ہر پڑھنے والے کو آج بھی، یہ کمپیریزن ہمیں کیا شو کرتا ہے؟ دیکھیں اس میں ایک تو نشانیاں جو ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ اس دنیا میں نعمتیں اللہ کے فضل سے حاصل ہوتی ہیں، تو اس پر ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے۔ اپنی کوشش یا اپنی محنت سے کبھی نعمتیں حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ساری زندگی محنت کرتے ہیں لیکن جن نعمتوں کی وہ تلاش میں رہتے ہیں اور جن کے لیے محنت کرتے ہیں وہ انہیں حاصل نہیں ہوتی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آگے انشاءاللہ یہ بھی وہ آیات آئیں گی جس میں ہے کہ جو رزق ہے وہ تو اللہ کی تقسیم ہے، تو یہ نعمتیں اللہ کا فضل ہے، یہ اپنی کوشش اور محنت سے نہیں ملتی۔ یہ جیسے قوم سبا کا جو ہمیں کریکٹر سمجھ آتا ہے، ان کے لوگوں کی جو سوچ ہے کہ وہ ایسے تھے جیسے یہ تو ہماری اچیومنٹس ہیں کہ ابھی یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ایسا ہونا چاہیے تھا، جیسے سب کچھ ہم نے اچیو کی ہے۔ تو ایسا نہیں، تھوڑی سی ذرا ایڈونچر تھوڑا اور ہونا چاہیے۔ تو ہر نعمت پہ شکر گزاری جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے، اور شکر گزاری سے ہی وہ نعمت قائم رہتی ہے۔ پھر کسی بھی نعمت پر انسان کا حق نہیں ہوتا، حق کی بنیاد پر نعمت نہیں ملتی۔ میں بہت بار یہ بات کرتی ہوں کہ پیدائشی طور پہ کچھ بچے غریب گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، پیدائشی طور پہ کچھ بچے بہت زیادہ ایفلوئنٹ کلاس میں، بہت زیادہ مال و دولت جن گھروں میں ہوتی ہے وہاں پیدا ہوتے ہیں، تو پیدائشی بچے کا تو کوئی گناہ ثواب نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کسی کا کوئی حق نہیں ہے اس نعمت پہ، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تقسیم ہے۔ اور ہر طرح کی تقسیم، چاہے وہ نعمت ہے چاہے وہ مشقت ہے، وہ امتحان ہے۔ دنیا کی نعمتیں بھی امتحان ہوتی ہیں کہ اس نعمت کو پا کے یہ انسان شکر کرتا ہے کہ نہیں، اور دنیا کی تکلیف بھی آزمائش ہوتی ہے کہ اس پہ یہ صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ جو اصل کمپلیٹ نعمت اور کمپلیٹ پیس آف مائنڈ اور امن ہے نا، وہ تو آخرت میں اور جنت میں ہی ہے، کیونکہ وہاں ابدا کا ورڈ آتا ہے نا کہ وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور امن سے رہنے والے ہوں گے۔ کوئی انہیں تکلیف نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی بھوک پیاس نیند کچھ نہیں، کوئی کمزوری نہیں ہوگی۔ تو پھر نعمت پا کے شکر ادا کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ جس نے دیکھیں اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے نا، مقصد جس کا اللہ کا قرب ہے، تو وہ مشقت میں پڑھ کر بھی اللہ کا قرب حاصل کر لے گا۔ لیکن جس کا گول یہ اللہ کا قرب یا اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے نا، تو وہ نعمتیں اس کو مل رہی ہوں گی لیکن اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ نعمت کے ساتھ سب سے جو زیادہ ضروری چیز ہے وہ نفس کا کنٹرول ہے۔ سب سے پہلے نفس کو کنٹرول، نعمتیں پا کے انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ یہاں قوم سبا کی بات کی گئی، نعمتیں ان کے پاس بہت تھیں، اور آپ کو پتہ ہے جب انسان کے پاس نعمت ہوتی ہے نا تو نفس کا کنٹرول آسان ہوتا ہے۔ ایک غریب انسان کو چوری پر صبر کرنا زیادہ آسان ہے یا ایک امیر انسان کو، ایک دولت مند کو، مالدار کو؟ مالدار ایزیلی صبر کر سکتا ہے، کوئی اس کی پسند کی چیز ہے لیکن وہ نہیں چرائے گا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ اس کو خرید لے گا۔ لیکن ایک غریب جس کو پتہ ہے یہ میں خرید ہی نہیں سکتا، اس کا یہ زیادہ بڑا ٹیسٹ ہوتی ہے۔ تو جس جس کے پاس نعمتیں ہیں وہ اس کو ویلیو کریں، اللہ تعالیٰ کا بے تحاشا شکر ادا کریں، جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے، جس شخص میں دو خصلتیں ہوں گی اسے اللہ کے ہاں صابر اور شاکر لکھ لیا جائے گا۔ وہ کیا خصلتیں ہیں؟ دین کے معاملے میں ان لوگوں پہ نظر رکھے جو اس سے آگے ہیں، اس سے زیادہ یعنی کہ علم والے ہیں، اور دنیا کے معاملے میں ان لوگوں پر نظر رکھے جو مسکین غریب ہوں اور اس سے کم خوشحال ہوں، تو انہیں صابر اور شاکر لکھ لیا جائے گا۔ یہی صبر و شکر ہے کہ دنیا کے معاملے میں آپ اپنے سے نیچے دیکھیں کہ مجھ سے غریبی تو ہے، دنیا کی چاہ نہ رکھیں، اور دین کی چاہ، علم کی چاہ رکھیں، اور اس معاملے میں آگے سے آگے دیکھیں اور اس کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ مگر اس کوشش میں بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، اس میں بھی صبر اور شکر کا عنصر ہے، وہاں بھی صبر اور شکر، اسی لیے تو صابر اور شاکر لکھا جائے گا کہ صرف دین کے لیے آگے جانا چاہتے ہیں۔ دین میں آگے جانے کے لیے بہت صبر چاہیے اور بہت شکر چاہیے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ دیکھیں قوم سبا اور داؤد علیہ السلام یا سلیمان علیہ السلام، یہ جو انبیاء کا تذکرہ تھا، اس میں کچھ مماثلت تھی لیکن پھر بھی ان کا انجام برا تھا۔ کیوں؟
مماثلت کیا تھی ان میں، کیا سملیرٹیز تھیں؟ دیکھیں، داؤد علیہ السلام کو بھی ایک ہنر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، ٹھیک ہے، زرہ سازی کا، لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا، ہے نا۔ سلیمان علیہ السلام جب اونچی عمارتیں انہوں نے بنائیں اور جنات کی ان کے قبضے میں تھے، پرندوں جانوروں کی بولیاں ان کو آتی تھیں، ہے نا۔ اور داؤد علیہ السلام کو آواز ایسی دی کہ پہاڑ اور پرندے بھی جو ہیں وہ ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگتے تھے۔ تو ان کے پاس بھی نعمتیں تھیں، اور قوم سبا کو دیکھیں تو ان کے پاس بھی نعمتیں تھیں۔ قوم سبا کو بھی ہنر آتے تھے، آبپاشی کا نظام ان کا اتنا زبردست تھا، انہوں نے ایک ڈیم سا تعمیر کر لیا ہوا تھا جس سے وہ آبپاشی ایریگیشن جو ہے ان کے کھیتوں کو پانی بہت اچھا ملتا تھا، سیراب ہوتی تھی۔ پانی آپ کہہ لیں ایک طرح سے مسخر ہو گیا نا ان کے لیے، کہ پانی جو ہے وہ اپنے حساب سے استعمال کر سکتے تھے۔ پھر سفر دن اور رات دونوں میں کر سکتے تھے، یہ بھی ان کو ایک نعمت ملی ہوئی تھی۔ اور جو سفر تھے ان کی مسافتیں بھی اندازے پر تھیں، ٹھیک ہے۔ ان پر بھی نعمتیں تھیں، داؤد علیہ السلام پہ بھی نعمتیں تھیں، ان کے پاس بھی ہنر تھے، ان کے پاس بھی ہنر تھے، لیکن فرق کیا تھا؟ سلیمان علیہ السلام وہ جو ہیں ان کے، داؤد علیہ السلام کے پاس لوہا تھا تو ان کے لیے بہتا ہوا تانبا مسخر کیا گیا تھا ان کے لیے، سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ تو فرق تھا شکر گزاری اور ناشکری کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا بتایا کہ وہ شکر گزار بندے تھے، اور یہ قوم سبا جو تھی یہ ناشکری تھی، یہ ابلیس کی پیروی میں آ گئی، ان لوگوں نے ابلیس کی پیروی کی اور ناشکری میں پڑ گئے۔ یہ فرق تھا جس کی وجہ سے ان کا انجام اتنا برا ہوا، وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّق، اور ریزہ ریزہ کر دیا ہم نے انہیں، ہر طرح ریزہ ریزہ کرنا۔ تو یہ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں، ایک روایت کے مطابق قوم سبا جو تھی اس کی طرف 13 پیغمبر مبعوث ہوئے تھے، اور پھر بھی اگر ان میں شکر گزاری نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے کیریکٹرز میں کچھ فالٹ تھا، کچھ تو ان کے اندر گڑبڑ تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نگہبانی کا ذکر ہے، تو ہر چیز کی نگہبانی، نگہداشت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ یہی اس کا کنکلوژن ہے کہ ہر نعمت وہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، کوئی آزمائش ہے تو وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے نکال بھی سکتا ہے۔ تو معبود اللہ تعالیٰ ہی ہے، معبود وہ ہے جس کی کیا ہوتا ہے، جس کی عبادت کی جائے، تو وہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے۔ ابھی آگے ہم مزید اسی پر دلائل پڑھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، ہر ذرے کا مالک ہے۔ کوئی چیز، کوئی جاندار اس کے علم سے مبرہ نہیں ہے، خواہ وہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے یا وہ کوئی بڑے سے بڑا پہاڑ ہے، کوئی چھوٹی سی چونٹی ہے یا کوئی بلیو ویل ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ہر جاندار بے جان چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، ہر ایک کی کیفیت، حالت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ کوئی بڑا چھوٹا عمل اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں، بڑی چھوٹی چیز اللہ سے چھپی نہیں، بڑی چھوٹی بری اچھی نیت اللہ تعالیٰ سے چھپی نہیں، برے اچھے ارادے اللہ تعالیٰ سے چھپے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور آگے اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں۔ اب آگے مضمون کیا سٹارٹ ہو رہا ہے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ، کہہ دیجئے، ادعو پکارو، دعو دعا، دعو کیا ہوتا ہے، پکارنا، دال عین واو، کہہ دیجئے پکارو، الذین ان کو جنہیں زعمتم سمجھتے ہو، زوم بھی آپ اردو میں بھی ورڈ یوز کرتے ہیں کہ زوم ہے تمہیں، گمان ہے تمہیں، سمجھتے ہو تم، تو اسے یاد رکھیں آپ، زعمتم سمجھتے ہو تم۔ اب یہ سارا واقعہ دونوں کیریکٹرز کا کمپیریزن بتانے کے بعد، مکی صورت ہے تو مکہ والوں کو ہی ظاہر ہے بتایا جا رہا ہے، ان سے رسول اللہ سے کہلوایا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے پکارو، یعنی کہ اہل مکہ کو ہی کہنا ہے نا، اور باقی پھر ہم سب کو سنایا جا رہا ہے، پکارو ان کو جنہیں سمجھتے ہو تم، کیا، بریکٹ میں لکھ لے معبود، زعمتم سمجھتے ہو تم، بریکٹ میں لکھ لے معبود، من دون اللہ سوائے اللہ کے، لا یملکون نہیں وہ مالک ہو سکتے، مثقال برابر، ذرات ذرے کے، فی السماوات آسمانوں میں، ولا اور نہ، فی الارض زمین میں، وما اور نہیں، لہم ان کے لیے، لا لیے ہم ان کے لیے، فی ہوتا ہے میں، ہما ان دونوں، تسنیہ کا صیغہ ہے عربی میں، ہو ہما ہم، ٹھیک ہے، یا ہو ہما ہننا بھی ہوتا ہے، وہ ہے مونس کے لیے، ہا ہما ہننا۔ تو
یہ ہما جو ہے یا ہما آ گیا ہے، یہ حالت جر میں، یعنی کہ زیر کے ساتھ ہے، ہما ہے، تو تسنیہ کا ہے، دو کے لیے، ٹھیک ہے، زمین و آسمان دونوں کا ذکر ہے تو اس کے لیے، اور نہیں ان کے لیے فی ہما ان دونوں میں، من شرک وما کوئی حصہ، من شرک کوئی حصہ، وما اور نہیں لہو اس کے لیے، منہم ان میں سے، من ظہیر کوئی مددگار۔ اب یہاں مشرکین مکہ کو کھلا چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا اگر کسی کو الہ سمجھتے ہو نا تو پکار کے دیکھ لو۔ رسول اللہ سے کہلوایا جا رہا ہے، قل ادعوا، کہہ دیجئے پکارو ان کو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو، کوئی ہے الہ تو پکارو۔ اور پھر کیا سمجھ آئے گی؟ تم خود ہی دیکھ لو گے کہ نہیں وہ مالک ہو سکتے ایک ذرے کے۔ ذرہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں شروع میں سورہ سبا کے، ایٹم کو عربی میں ذرہ کہتے ہیں، کہ چھوٹے سے چھوٹا جو یونٹ ہے نا کسی بھی چیز کا، اس کے بھی مالک نہیں ہیں وہ، زمین و آسمان میں کسی ذرے کے یہ مالک نہیں ہیں۔ یہ تو خود زمین و آسمان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور خود اس تخلیق کے درمیان تخلیق کا حصہ ہے۔ انہوں نے کیا تخلیق کرنا ہے؟ وبا اور نہیں لہم ان کے لیے ان دونوں میں کوئی حصہ، یعنی کہ زمین و آسمان کی بادشاہت میں، زمین و آسمان کی تخلیق میں، اس کو چلانے میں، اس کی بادشاہت میں، اس کو سنبھالنے میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی تھا، وہ اکیلا ہی ہر چیز کو تھامنے والا ہے، چلانے والا ہے، سنبھالنے والا ہے۔ زمین و آسمان کا نظام اللہ تعالیٰ چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے کوئی نیند ہے نہ اسے کوئی اونگ آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے پورے زمین و آسمان کی نگرانی۔ سماوات کی بات کی گئی ہے، آسمان، ڈفرینٹ جو لیئرز ہے آسمانوں کی، ڈفرینٹ گلیکسیز، ہر ساری کائنات آ گئی، تو وہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ زمین و آسمان کے کسی حصے کا مالک کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، اور نہیں اس کے لیے ان میں سے کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا بھی خود ہے۔ ایک رب کیا ہوتا ہے؟ جو خالق ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، پیدا کرنے والا ہوتا ہے، اور سنبھالنے والا ہوتا ہے، مدبر۔ رب کی کیا خوبی ہے؟ خالق، مالک، مدبر، تدبیر، ہر چیز کی تدبیر۔ صرف پیدا نہیں کیا زمین و آسمان کو، کیا کیا کام، کون سا پلانٹ کرے گا، کس مدار میں گھومے گا، کون سا درخت کون سا پھل لائے گا، کون سا جانور کیسے چلے گا، کتنے ہاتھ ہوں گے، کتنے ٹانگیں ہوں گی، فر والی سکن ہوگی، نارمل ہیری سکن ہوگی، یا مچھلیوں کی سکیلز والی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیسائیڈڈ ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی مدبر نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ان ساری تدبیروں میں، کوئی ظہیر نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ ولا اور نہ تنفع فائدہ دے گی الشفاعہ سفارش، عندہ اس کے پاس، الا مگر لمن جس کے لیے، اذن لہ وہ اجازت دے، لہو اسے، حتی یہاں تک کہ، اذا جب، فزع گھبراہٹ دور کی جائے گی، عن قلوبہم ان کے دلوں سے، قالو وہ کہیں گے، ماذا کیا کچھ، قال فرمایا، ربکم تمہارے رب نے، قول الحق وہ کہیں گے حق، وہو العلی الکبیر اور وہی ہے بہت بلند بہت بڑا۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو وہ تو کسی چیز کے مالک نہیں، کسی چیز کی تدبیر نہیں کرتے، کسی چیز کو سنبھالتے نہیں، کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے۔ اور دیکھیں یہ تو مانتے تھے نا کفار کہ خالق اور مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن شریک ٹھہرا دیتے تھے، اور اسی کی نفی کی جا رہی ہے کہ کوئی حصہ نہیں ہے کسی کا۔ وما لہم فیہما من شرک وما لہ منہم من ظہیر، نہ کوئی اس کا مددگار ہے، نہ کسی کا کوئی حصہ ہے، کوئی مددگار نہیں ہے اور کوئی حصہ بھی نہیں ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خود کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہوں گے، یہ اگر سفارش بھی کرنا چاہے نا تو اللہ کے ہاں کوئی سفارشی بھی نہیں ہے، اور نہ فائدہ دے گی سفارش اس کے پاس، اللہ تعالیٰ کے پاس، مگر جس کے لیے اجازت دے وہ اجازت دے اسے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے اسے، اور اللہ تعالیٰ کنہیں اجازت دیں گے؟
یا تو انبیاء کو اجازت ملے گی یا فرشتے، جیسے فرشتوں کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ وہ بھی کہتے ہیں، وہ بھی دعائیں کرتے ہیں، تو دعا بھی سفارش ہوتی ہے، یا اللہ اس کو بھی دے. جیسے کوئی جب غائبانہ کسی مسلمان کے لیے دعا مانگتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے، تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ آمین، اور یا اللہ اسے بھی دے، ہے نا. تو سفارش ہے ایک طرح کی کہ اسے بھی دے. پھر وہ جو ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب عذاب ڈالنے کا کہا تو فرشتوں نے کہا کہ اس میں یہ شخص، کچھ لوگ تو یہ شخص بڑا نیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پہلے اس پر عذاب دینا، کہ اس کا چہرہ سرخ نہیں ہوتا تھا جب وہ میری حدوں کو توڑتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا تھا. تو فرشتے بھی اس سے، انبیاء تو ہیں ہی، ہر نبی اپنی قوم پر، اس کے نیک لوگوں پر گواہ ہوگا، سفارش کرے گا کہ یہ ایمان لے کر آئے تھے، گواہی دے گا نا، ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہوگا. تو اجازت اللہ تعالیٰ انبیاء کو دیں گے یا فرشتوں کو، یا کچھ صالحین کا بھی ذکر آتا ہے، شہداء کا. حتیٰ یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور کی جائے گی ان کے دلوں سے، وہ کہیں گے کیا کچھ فرمایا تمہارے رب نے. اب اس میں ایک تو یہ کہ اگر ملائکہ، اچھا اب یہ جو اس سے پہلے، حتیٰ اذا سے پہلے جو ہے نا، لمن اذن اللہ، جس کے لیے وہ اجازت دے اسے، یعنی کہ جسے اللہ اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا. اس میں نے بتایا کہ انبیاء اور فرشتے. ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے سفارش کرنی ہے، یعنی کہ جو سفارش کا حقدار ہے شفاعت کا، تو وہ بھی اللہ کے اذن سے ہوگا. نہ فائدہ دے گی سفارش اس کے پاس مگر جس کے لیے وہ اجازت دے اسے، یعنی کہ اسی کو فائدہ دے گی سفارش جسے اللہ اجازت دے گا، اسی کے حق میں قبول کی جائے گی جسے اللہ اجازت دے گا. سفارش تو ٹھیک ہے، ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے، اور بالکل ٹھیک ہے کہ ہم دعا بھی مانگتے ہیں ہر اذان کے بعد رسول اللہ کے لیے مقام محمود کی، انشاءاللہ وہ تو ملے گا. لیکن کہیں پہ یہ نہیں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کی سفارش کریں گے اور تمام کی قبول بھی کی جائے گی. ایک امتی جس نے ساری زندگی بچ بچ کے گزاری گناہ سے، وہ جائے گا جنت میں، اور ایک قاتل، زانی، شرابی، وہ بھی چلا جائے گا اسی طرح جنت میں؟ نہیں. وہ کب قبول کی جائے گی شفاعت؟ قبول کی بھی جائے گی کہ نہیں، کتنی دیر بعد کی جائے گی، وہ جل کے راکھ ہو جائے گا، یہ اللہ کا راز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہے. یہ جو شفاعت ہے نا، یہ ایبسولوٹ اتھارٹی نہیں ہے کوئی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آنر ہے، یہ ایک آنر ہے جو انہیں دیا جائے گا. یہ ان کی اتھارٹی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتھارٹی دے دی، بس اب یہ انہی کی اتھارٹی ہے، جس کو چاہے بخشوا لیں. انہیں سفارش کی ایک آنر دیا گیا ہے کہ وہ تمام جو امت مسلمہ ہے، جس نے کبھی شرک نہیں کیا، آپ دیکھیں ہم میں تو شرک بھی جگہ جگہ ہے، جس نے شرک نہیں کیا تو اس کی شفاعت اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، یہ سچ ہے. لیکن کس کے حق میں قبول کی جائے گی؟ یہ آیت اس کے بارے میں بھی ہے، اللہ لمن اذن اللہ، مگر جس کے لیے وہ اجازت دے اسے. حتیٰ یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور کی جائے گی ان کے دلوں سے، وہ کہیں گے ماذا، کیا کچھ فرمایا تمہارے رب نے. اب یہ گھبراہٹ دیکھیں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ فرشتے بھی سفارش کریں گے، تو فرشتے جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم آتا تھا تو آتا ہے، تو فرشتے کیا آتا ہے کہ وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور پر ان پھڑپڑانے لگتے ہیں، گھبراہٹ ان پہ طاری ہو جاتی ہے. اور جب گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کیا فرمایا اللہ نے. تو وہ جو قول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ نہیں دہراتے، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ حق فرمایا، اور بڑائی بیان کرتے ہیں. تو قول الحق، وہ کہیں گے حق. فرشتے پھر کیا کہتے ہیں؟ دوسرے فرشتے جو ساتھی فرشتے تھے وہ کیا کہتے ہیں کہ حق، اللہ تعالیٰ نے حق کہا ہے، اور وہی ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہی ہے بہت بلند، بہت بڑا. اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ انبیاء، کیونکہ انبیاء بھی سفارش کریں گے اپنے نیک امتیوں کے بارے میں جو رسولوں کی پیروی کرتے تھے، تو وہ فرشتوں سے پوچھیں گے ماذا قال ربکم، کیا کچھ فرمایا تمہارے رب نے. اور وہ کہیں گے، فرشتے کہیں گے قول الحق، وہ کہیں گے حق، حق فرمایا تمہارے رب نے. جب گھبراہٹ دور ہو جائے گی نا، کیونکہ انبیاء بھی گھبراہٹ میں ہوں گے، یہ ان کے لیے بھی یہ آیت ہو سکتی ہے. کچھ علماء جو اس کی تفسیر ایسے بھی کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں وہ ایک مشہور حدیث ہے بخاری کی، جس میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ہر ایک کو اپنے گناہ کا خوف ہوگا. ایک طویل حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام کے پاس جب میزان ابھی قائم نہیں کیا جائے گا،
میزان رسول اللہ کی شفاعت پہ قائم کیا جائے گا کہ جب گھبرا جائیں گے سب لوگ اور کہیں گے کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے وہ چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بس اب ہمارا فیصلہ کر دیں اور یہ حشر کا میدان جو ہے بس یہ انتظار اب ختم ہو، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے نہیں، ہائے میری جان، آج تو مجھے اپنا اتنا ڈر ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہیں تھا، مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ میں نے تو تمہیں وہ پھل کھانے سے منع کیا تھا۔ ہر ایک کو ڈر ہوگا۔ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں کیوں دعا کی۔ اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو قتل ہوا ان کے ہاتھ سے، مختلف جو ہے نا، ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو کہا کہ ان بتوں سے پوچھ لو تورا، وہ جو کیا جھوٹ نہیں تھا تورا تھا کہ انہی سے پوچھ لو، گول مول بات کر دی۔ تو ہر ایک کو ڈر ہوگا، گھبراہٹ ہوگی۔ فزع، فضا، جزا فضا آتا ہے نا، یہ فازا عین اس کا روٹ ورڈ ہے۔ فزع عن قلوبہم، گھبراہٹ جب دور کی جائے گی ان کے دلوں سے، تو وہ کہیں گے کہ کیا کچھ فرمایا تمہارے رب نے۔ وہ فرشتوں سے کہیں گے اور فرشتے کہیں گے کہ حق، اللہ نے حق فرمایا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہی ہے بہت بلند بہت بڑا۔ قل، کہہ دیجئے، من یرزقکم، کون رزق دیتا ہے تمہیں، من السماوات، یا آسمانوں سے، والارض، اور زمین سے۔ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، او یا ایاکم، تم، لعلی ہدن، البتہ ہدایت پر ہیں، یا تم، اور بے شک ہم یا تم البتہ ہدایت پر ہیں، او یا فی ضلال مبین، گمراہی میں ہے کھلی کھلی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اب یہاں پہ کفار مکہ سے سوال کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو ایک چیلنج تھا نا، ایک کہ جس کو الہ سمجھتے ہو پکار لو، ٹھیک ہے، کون آئے گا تمہاری مدد کو؟ آئے گا کوئی؟ کوئی بھی نہیں آئے گا، کسی کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ شفاعت بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے گا، وہی کر سکے گا۔ اب اللہ کے رازق ہونے کے بارے میں ایک کوشچن کیا جا رہا ہے کفار مکہ سے کہ کہہ دیجئے کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے؟ کوئی ہے جو دیتا ہے؟ آسمان اور زمین جو ہے نا، وہ دونوں کی طرف سے کچھ نہ کچھ انٹریکشن ہوتا ہے اور انسان کو رزق ملتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آسمان سے پانی آتا ہے، زمین پہ برستا ہے، مٹی جو ہے وہ زرخیز ہوتی ہے، نم ہو جاتی ہے، اس سے پودے نکل آتے ہیں یا فصلیں تیار ہو جاتی ہیں۔ تو دونوں کی کوآرڈینیشن کے ساتھ رزق ملتا ہے۔ تو یہ کوآرڈینیشن اللہ تعالیٰ اپنی خالقیت پر دلیل کے طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کون دیتا ہے رزق تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے۔ اگر تو جواب دیں کہ اللہ، تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہ دیں تو رسول اللہ کو جواب بتایا گیا ہے۔ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ۔ اگر کوئی اور جواب دیتے ہیں تو بتائیں کہ اللہ رزق دیتا ہے تمہیں آسمانوں زمین سے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، او یا ایاکم، تم، لعلی ہدن، البتہ ہدایت پر ہے، او یا گمراہی میں ہے کھلی کھلی۔ اب یہاں پر یہ ہم کون ہے؟ ہم اور تم، ہم یا تم، یہ کون دونوں فریق ہیں؟ دیکھیں، یا انسان اللہ تعالیٰ کے راستے پہ ہوگا یا وہ شیطان کے راستے پہ ہوگا۔ درمیان کا راستہ تو دین میں نہیں ہوتا کہ میں تھوڑا سا شیطان کا بھی دل رکھ لوں اور تھوڑا سا میں اللہ کی بھی پیروی کر لوں اور اللہ تعالیٰ کی بھی احکامات مان لوں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ بے شک یا تم البتہ ہدایت پر، بے شک ہم یا تم البتہ ہدایت پر ہیں یا گمراہی میں ہیں۔ دونوں فریق حق پر ہیں یا باطل پر ہیں۔ ایک حق پر ہوگا اور دوسرا نہیں ہوگا، دونوں حق پر ہیں یا دونوں ایک ہی سائڈ پہ دونوں نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، ورنہ وہ دو فریق ہی نہ ہوتے، وہ تو پھر ایک ہی امت ہو جاتی۔ لیکن دو فریق ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک حق پہ اور ایک حق پر نہیں ہے۔ اب اس میں دیکھیں، کفار مکہ جو تھے وہ، جیسے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو رازق اور خالق سمجھتے تھے، مگر عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ شریک ٹھہرا لیتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے سورہ یونس میں آیت نمبر 31 میں کیا آتا ہے؟ قل من یرزقکم، اے نبی کہہ دیجئے تمہیں
آسمان، اے نبی میں نے خود سے کہا ہے کیونکہ کہہ دیجیے قل ہے تو وہ رسول اللہ کی کتاب ہے، تمہیں آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے، یا کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون ہے جو دنیا کے کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ تو وہ ضرور کہیں گے، یعنی وہ کون؟ کافر، کافر ضرور کہیں گے اللہ۔ تو کہہ دیجئے کیا پھر تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ پھر بھی تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو اس کا مطلب ہے وہ جو کافر تھے وہ اپنی سٹانس پہ کھڑے تھے، جانتے تھے کہ زمین و آسمان کا مالک، رزق دینے والا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مگر تکبر کی وجہ سے مانتے نہیں تھے۔ پھر آیت نمبر 25 میں ہے قُل لا تسألون، کہہ دیجئے نہیں تم پوچھے جاؤ گے، اما اس کے بارے میں جو اجرمنا جرم کیے ہم نے، ولا اور نہ نسألو ہم پوچھے جائیں گے، اما اس کے بارے میں جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ اب یہاں پہ جگہ جگہ یہ اس طرح کے مضامین جو ہیں وہ قرآن میں ہمیں ملتے ہیں کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور اس طرح کے۔ تو یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ کوئی کسی کا بھار نہیں اٹھائے گا۔ وہ لوگ جیسے کفار مکہ سے خطاب ہے کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل دیے گئے، توحید پہ دلائل دیے گئے، معرفت پہ دلائل دیے گئے، اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں مانتے تو تم نہیں پوچھے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے ان کی پوچھ نہیں کریں گے، اور ان سے کسی اور کا سوال اور نہ ہم پوچھے جائیں گے اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ نہ تم پوچھے جاؤ گے اس کے بارے میں جو جرم کیے ہم نے، یعنی کہ تمہارے پہ تمہارے گناہوں کا بوجھ ہے، ہمارا کوئی جرم تم پہ نہیں ڈالا جائے گا۔ اگر تم اسے جرم سمجھتے ہو جو میں اللہ کی باتیں تمہیں بتاتا ہوں تو یہ مجھ پر ہی ہے، اور نہ ہم پوچھے جائیں گے اگر میں سچا ہوں اور تم میری بات نہیں مانتے، تم لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے، حق تسلیم نہیں کرتے، تو ہم بھی پوچھے نہیں جائیں گے اس کے بارے میں تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کا مضمون جو ہے وہ سورہ یونس میں آیت نمبر 41 میں بھی آیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے نا، فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ۔ ٹھیک ہے، تم اس سے بری ہو جو میں عمل کرتا ہوں، اور میں اس سے بری ہوں جو تم عمل کرتے ہو۔ سورہ کافرون میں بھی ایسے ہی آتا ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تو ہر انسان نے اپنا جواب خود دینا ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جیسے حدیث کا بھی مفہوم ہے نا کہ اپنے طرز عمل کو لوگوں کے تابع نہ کرو، ہمیں لوگوں کو دیکھ کے کچھ نہیں کرنا، ہمیں حق کے مطابق چلنا ہے۔ جو حق اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، حق سے ہی حقیقت ورڈ نکلا ہے، ہا قوف قوف ہوتا ہے نا اس کا روٹ ورڈ۔ تو حقیقت جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ حق ہے، یہ کتاب حق ہے، رسول اللہ حق ہے، ان کی رسالت حق ہے، آخرت حق ہے، فرشتوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو وہ بھی حق ہے۔ تو اس کو نہیں چھوڑنا، ہمیں اس کی حق کی تقلید کرنی ہے، جو حق پہ چلاتا ہے اس کو فالو کرنا ہے، اور کسی کو فالو نہیں کرنا، کیونکہ ہر انسان نے اپنے کیے کا بدلہ خود اٹھانا ہے، اور اپنے ہر عمل کا حساب بھی خود ہی دینا ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 134 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی۔ یہود کو کہا جا رہا ہے نا، مدنی صورت ہے، کہ یہ جو تمہارے آباء و اجداد تھے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام یا دوسرے انبیاء، تو وہ گزر گئے، ان کی نسبت اب تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ یہ بات کی جا رہی ہے سورہ بقرہ میں 134 میں، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، اور جو عمل وہ کرتے تھے تم سے ان کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا، سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ انبیاء جو گزر گئے ان کا کام تھا ہدایت پہنچانا، اب ہدایت انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا، ہدایت پہنچا دی،
اب امتیوں کا کام کیا ہے کہ اس ہدایت کو فالو کریں اور مزید اس کو آگے پہنچائیں، اس ہدایت کو. یہی امت مسلمہ کا فرض ہے اور جسے ادا کرنے میں ہم ابھی بہت پیچھے ہیں. خیر، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 26 میں، قل کہہ دیجئے، یجمعو جمع کرے گا، بیننا ہمارے درمیان، ربنا رب ہمارا، ثم پھر یفتحو وہ فیصلہ کرے گا، فتح فیصلہ کرنا، وہ فیصلہ کرے گا، بیننا ہمارے درمیان، بالحق ساتھ حق کے، وہو الفتاح العلیم اور وہ زبردست فیصلہ کرنے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی رب ہونے پہ دلائل ہے نا، کہ مالک زمین و آسمان کا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہی نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی مددگار نہیں، وہو العلی الکبیر وہی بڑا ہے، وہی بلند ہے. اسی طرح کی یہ ساری باتوں کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جمع کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کہہ دیجئے جمع کرے گا ہمارے درمیان رب ہمارا، پھر وہ فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان ساتھ حق کے. یہ جمع کرنے کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو جمع کریں گے اور سب کو، یہ قیامت کا دن رکھا اس لیے گیا ہے کہ سب کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے. جس نے نیکی کی اس کو نیکی کی جزا دنیا میں نہیں بھی ملی تو اسے کوئی کمی نہ آئے، اسے پورا بدلہ دیا جائے. اور اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اسے دنیا میں اس برائی کی پوری سزا نہیں بھی ملی تو آخرت میں اس برائی کی پوری سزا وہ کاٹے. جیسے کسی انسان نے 100 قتل کیے تو اس کو تو ایک ہی دفعہ مارا جا سکتا ہے نا، اس کو تو نہیں 100 دفعہ مارا جا سکتا ہے، لیکن اس نے 100 جانیں لے لی. تو یہ قیامت کا دن اسی لیے ہے. اسی دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، پھر وہ فیصلہ فرمائے گا ہمارے درمیان ساتھ حق کے. اس کے فیصلے سے فیصلہ حق پر ہوگا. کسی کی کوئی سفارش، کسی کا کوئی مال، کسی کی کوئی دولت، کسی کا کوئی سٹیٹس کام نہیں آئے گا. حق پر فیصلہ کیا جائے گا اور وہو الفتاح العلیم اور وہ زبردست فیصلہ کرنے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. اس کے فیصلے کو کوئی انکار ہی نہیں کر سکے گا، اتنا زبردست اس کا فیصلہ ہوگا. قل کہہ دیجئے، ارونی الذین دکھاؤ مجھے وہ جنہیں، ارونی الذین الحقتم کہہ دیجئے دکھاؤ مجھے وہ جنہیں ملایا، الحاق ہوتا ہے نا ملا دینا، الحقتم ملایا تم نے، بھی ساتھ اس کے، شرکاء شریک بریکٹ میں لکھنے بنا کر، کلا ہرگز نہیں، بلکہ ہوا وہی ہے، اللہ ہو اللہ وہی ہے اللہ، العزیز الحکیم بہت زبردست، بہت خوب حکمت والا. اب یہ جو ہے کفار مکہ سے دوسرا سوال ہے اللہ تعالیٰ کی خالقیت کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے. اللہ تو خالق ہے، بار بار بتایا گیا کہ زمین و آسمان کا تخلیق کرنے والا وہ ہے، ایک چھوٹے سے چھوٹے ذرے کا مالک وہ ہے. تو تم نے جو شریک بنا رکھے ہیں وہ کس خوبی کی وجہ سے بنا رکھے ہیں؟ کون سی ایسی چیز تم نے دیکھی ہے؟ کہہ دیجئے دکھاؤ مجھے، رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے نا، کہہ دیجئے دکھاؤ مجھے وہ جنہیں ملا دیا تم نے ساتھ اس کے شریک. ہرگز نہیں، بلکہ وہی ہے اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا. کہ ایسی کوئی کوالٹی تمہارے شریکوں میں نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک ثابت کر سکے یا کسی بھی طرح کی خالقیت کا ان کو مالک ثابت کرے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو تم نے کیوں ان کو ملا دیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ کیوں شریک بنا لیا ہے؟ بے شک وہی العزیز الحکیم ہے، وہی زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے. وما ارسلناک اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، الا مگر، کافۃ للناس تمام انسانوں کے لیے، لیے ناس لوگوں انسانوں، بشیرن خوشخبری دینے والا، و نذیرن اور ڈرانے والا بنا کر، ولیکن اور لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے. اب رسول اللہ
کے بارے میں بتایا گیا ہے. پہلے وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلائل تھے، اب رسالت پر بات ہے. اور نہیں بھیجا ہم نے، جیسے مکی صورتوں کا مین ٹاپک یہی ہوتا ہے توحید، رسالت اور آخرت، تو وہی آپ کو سورہ سبا میں بار بار اسی طرح کے دلائل ملیں گے. آگے بھی یہی ہے کنٹینیوڈ. اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم مگر تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا. اب یہ جو کافہ ہے نا، کافہ، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ کاف فا فا، ہے نا. کافہ دو معنی اس کے ہو سکتے ہیں. کف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کف کا معنی روکنا بھی ہوتا ہے نا. ہتھیلی ہوتا ہے نا کف کا معنی. تو ہتھیلی سے، ہاتھ سے انسان کسی چیز کو روکتا ہے نا. تو ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بھیجا وما، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے، یعنی کہ ہم نے بھیجا آپ کو روکنے کے لیے، تمام روکنے کے لیے انسانوں کو. کافہ روکنا ہے نا، ایک اس کا مطلب تو کسی سے روکنا تھا، گناہ سے اور شرک سے. اچھا، دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے کفاف، کسی چیز کو پورا گھیرے میں لے لینا، جو اکثر اس کا معنی کیا جاتا ہے. یہاں بھی ٹرانسلیشن میں یہی لکھا ہے، اور میں آپ کو یہی لکھوایا ہے کہ مگر تمام انسانوں کے لیے. اتمام کا مطلب اس میں آ جاتا ہے نا کہ کفاف ہوتا ہے کسی چیز کو پورا گھیرے میں لینا، کفاف. تو کافہ پورے کا پورا. تو نہیں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر تمام تمام لوگوں کے لیے، یعنی عرب بھی، غیر عرب بھی، عربی اجمی، سب اس میں آ جاتے ہیں. تمام لوگوں کے لیے. ایک اس کا معنی یہ ہو گیا. اور دوسرا اگر روکنے والا کریں تو وہ بھی میں نے بتا دیا کہ تمام انسانوں کو روکنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. انسانوں کو روکنے والا بنا کے بھیجا گیا ہے، شرک سے روکنے والا، گناہ سے بھیجنے والا. ٹھیک ہے. اور اس پہ بہت سی جو ہمارے پاس قرآن میں ہم الحمدللہ بہت سی آیات پڑھ بھی چکے ہیں. سورہ انعام میں بھی آیا اس طرح کی بات، سورہ اعراف میں بھی ہے 158 آیت میں. کہہ دیجئے اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. یعنی کہ رسول اللہ سب لوگوں کے لیے رسول تھے، تمام لوگوں کے لیے. سورہ الانبیاء میں آتا ہے آیت نمبر 107 میں، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ٹھیک ہے. تو تمام رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا. سورہ فرقان کی پہلی آیت میں ہی کیا ہے؟ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا تھا، قرآن نازل کیا تاکہ وہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بنے. ٹھیک ہے، نذیر بنے. تو جہان والوں کے لیے رسول اللہ جہان والوں کے لیے تھے. حدیثوں میں بھی ایسی بات آتی ہے کہ میں کالے گورے سب کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں. پھر حدیث میں آتا ہے کہ میری بعثت اور قیامت اس طرح ہے، دو انگلیاں آپس میں ایسے جوڑ کے انہوں نے کہا. یہ مڈل جو آپ کی فنگر ہے، جو ہماری سب سے لمبی فنگر ہوتی ہے، اور یہ جو شہادت کی انگلی، کہ بالکل ایسے، یعنی ان کے درمیان میں کوئی بڑا واقعہ رونما نہیں ہوگا. بس میرے بعد، میری بعثت کے بعد اب بڑا واقعہ قیامت کا آنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ میں عمومیت کے ساتھ تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہوں. مجھ سے پہلے نبی خاص علاقے اور قوم کے لیے بھیجے جاتے تھے. قوم کے لیے نبی کو خاص علاقے اور قوم کے لیے بھیجا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں ولیکن، لیکن اکثر لوگ نہیں وہ علم رکھتے. اکثر لوگ رسالت کا انکار کرتے ہیں. مکی صورت ہے تو مکہ میں بھی زیادہ تر لوگ جو تھے وہ تو ایمان نہیں لائے تھے. وہ تو فتح مکہ کے بعد بہت عرصہ لگا، لیکن یہ تو مکی دور کی صورت ہے. تو تب اکثر لوگ ایمان، علم نہیں رکھتے. تو ایمان نہیں لاتے کیونکہ جانتے ہی نہیں، علم ہی نہیں سیکھتے، جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، تو پھر ایمان بھی نہیں لاتے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ نہیں وہ علم رکھتے. 29 آیت میں ہے وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں مَتَىٰ، کب ہوگا، هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، ان اگر کنتم ہو تم صادقین، سچے. اب یہ رسول اللہ سے کیا کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، ہے نا. قیامت کے آنے کا، دیکھیں کسی چیز کے آنے، جیسے کہ کسی چیز کے آنے کے بارے میں بار بار کوشچن کون کرے گا؟ جس کو اس کا انتظار ہوگا.
جیسے کہ پیپرز کے بارے میں بار بار جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ڈیٹ شیٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کب آئیں گے، کب پیپر سٹارٹ ہوں گے، کہ اس کی تیاری کے مطابق اس کے ٹائم کے مطابق، ٹائم ٹیبل کے مطابق، ڈیٹ شیٹ کے مطابق ہم اپنے پیپرز کو پلان کر لیں، پیپرز کی پریپریشن کر لیں، اس لیے وہ بار بار ڈیٹ شیٹ دیکھتے ہیں نا۔ لیکن ان کا حساب کچھ اور تھا، یہ کہتے تھے کہ کب آئے گی، لے آؤ اسے اگر ہو تم سچے۔ کیوں ایسے کہتے تھے؟ قل لکم، کہہ دیجئے تمہارے لیے، میعاد، وعدہ ہے، یومن، ایک دن کا، لا تستأخرون، نہ تم پیچھے ہو سکتے ہو، عنہ، اس سے، ساعتا ولا، ایک گھڑی بھی، اور نہ تستقدمون، تم آگے بڑھ سکتے ہو۔ سورہ یونس میں کیا آتا ہے 49 آیت میں؟ ہر امت کے لیے ایک وقت ہے، جب وہ وقت آ گیا تو وہ نہ وہ مؤخر کیے جائیں گے، نہ وہ جلدی دیے جائیں گے، ہے نا؟ تو قدمون کا آئی تھنک وہاں بھی ورڈ آتا ہے صحیح، اس سے ملتا جلتا۔ تو بات یہ ہے کہ جب کسی کا وقت آ گیا، پہلے، اب امت مسلمہ کے لیے تو پوری کی پوری ہلاکت نہیں ہے، اب قومیں ایز اٹ از، ایز اے قوم ہلاک نہیں ہوگی، اب قیامت کا دن آئے گا، یا جس کی موت آ گئی اس کا امتحان شروع ہو گیا۔ لیکن پہلے ہر امت کا ایک وقت تھا، اور جب وہ وقت پورا ہو جاتا تھا تو اس کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا تھا تو اس پہ عذاب آ جاتا تھا، اور اس گھڑی کو، اس عذاب کی گھڑی کو نہ کبھی پہلے کیا جاتا تھا اور نہ کبھی پوسٹ پون کیا جاتا تھا، نہ اسے پیچھے کیا جاتا تھا اور نہ اسے آگے بڑھایا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہی بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ وہ ایسے کوشچن کر رہے ہیں جیسے بڑی کوئی انہوں نے تیاری کر رکھی ہے، اس چیز کی تیاری تو ان کی تھی نہیں، صرف رسول اللہ کو تنگ کرتے تھے کہ ٹھیک ہے لے آؤ قیامت۔ انہیں آخرت کا یقین ہی نہیں تھا نا، جسے آخرت کا یقین ہو وہ ایسے کوشچن کبھی کرے گا ہی نہیں۔ لوگ کیوں جلدی میں چاہتے تھے؟ کیونکہ انہیں قیامت کا یقین ہی نہیں تھا۔ سورہ شورہ میں آیت نمبر 18 میں آتا ہے، جو اس کو مانتے نہیں وہ اس کے جلدی آنے کا مطالبہ کرتے ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ دن بالکل حق ہے، تو ایمان والے تو اس کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ یہ اس لیے مطالبہ کرتے ہیں کیونکہ اس کو مانتے ہی نہیں کہ آئے گی، اس لیے کہتے ہیں لے آؤ اسے، لے آؤ اسے۔ پیپر والا بچہ کہے گا اچھا یہ اتنی دور کیوں پیپر ہو رہا ہے، جلدی لے آؤ، اسے پتہ ہے یہ پیپر ہونا ہے، وہ بس دیکھتا ہے کب ہوگا کب ہوگا، اس کی تیاری کرتا ہے کہ میں پریپریشن کر لوں اور اس دن تک تیار ہو جاؤں۔ وہ یہ کبھی نہیں کہتا اتنا ہی یہ سچ ہے تو ابھی کیوں نہیں آ جاتا پیپر، اسے پتہ ہے یہ سچ ہے، لیکن ان کو یقین ہی نہیں تھا، اس لیے وہ کہتے تھے کہ کب ہوگی کب ہوگی، اگر سچے ہو تو اس کو لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے ایک دن کا وعدہ ہے، تو پھر ایک گھڑی بھی نہ تم پیچھے، اس سے پہلے وہ آئے گی اور نہ اس سے مؤخر کی جائے گی۔ سورہ انعام میں آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے بے شک اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی، یعنی کہ یہ بار بار کہتے تھے نا قیامت لے آؤ قیامت لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے بے شک اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جسے تم طلب کر رہے ہو، تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ کبھی کا چکا دیا گیا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے کہ اگر میرے ہاتھ میں ہوتی تو پھر تو کب کا فیصلہ ہو گیا ہوتا، لیکن یہ تو ایسی چیز ہے جو خالص اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہدایت کی دعوت دینا اللہ نے رسولوں کو اختیار دیا، ان کو معجزات دیے کہ لوگ ہدایت پر آ سکیں، لیکن کچھ چیزیں تو خالص اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتی ہیں نا، وہ خالص اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ غیب کی کنجیاں جنہیں کہتے ہیں، بارش کا اختیار، یا حلال حرام کا اختیار، یا قیامت کا جو ایگزیکٹ جو اس کا ٹائم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، وہ کسی انسان کے پاس نہیں ہے، انبیاء کے پاس بھی نہیں تھا۔ تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اگر وہ رسول اللہ کے پاس ہوتی تو کب کا معاملہ کیا جا چکا ہوتا۔ تو ایسے دلائل سن کر بھی یہ لوگ مان کر نہیں دیتے تھے، اور اپنی اٹکل پچو قسم کی باتیں کرتے تھے، کبھی کہتے تھے مجنون ہے، کبھی کہتے تھے کہ یہ کاذب ہے، نعوذ باللہ، کہ جھوٹ اتنا شاندار بولتا ہے، اور کبھی کہتے ہیں مجنون ہے کہ اپنے ہوش میں نہیں۔ مطلب ان کی باتیں جب انسان نے ماننا نہیں تو اسے دنیا کی بڑی سے بڑی دلیل بھی منوا نہیں سکتی۔
جس انسان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ کوئی مجھے دلیل دے کے قائل کر لے، حق پہنچا کے قائل کر لے، وہ انسان قائل ہوتا ہے۔ جس نے یہ سوچ رکھا ہو میں نے نہیں ماننا، جو مرضی دلائل دے دیں وہ مانے گا ہی نہیں، تو پھر حق کیسے لوگ قبول نہیں کر سکتے؟ جو حق مان نہیں سکتے وہ حق کو پہچان بھی نہیں سکتے، جو قبول نہیں کر سکے، ایکسیپٹنس نہیں ہے جن میں، تو وہ پھر ایمان سے سرفراز بھی نہیں ہو سکتے۔ ایکسیپٹ اسلام کرتا ہے تو اپنے آپ کو سبمٹ کرتا ہے۔ اسلام ٹوٹل سبمیشن کا نام ہے۔ جو ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا وہ ٹوٹلی سبمٹ کیا کرے گا اپنا آپ؟ وہ تو نہیں کر سکے گا۔ اور پھر اسی طرح ان لوگوں کے بارے میں آگے باتیں ہیں کہ ہم تو قرآن کو بھی نہیں مانتے، اور مطلب وہ ان سارے دلائل کے باوجود بھی انہوں نے انکار ہی کیا اپنے تکبر کی وجہ سے۔ اگلی جو آیات ہیں وہ اسی کے متعلق ہے، انشاءاللہ وہ نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے کہ ہم جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی حکم سنیں تو فوراً سرنڈر کر دیں، فوراً اپنا آپ سبمٹ کر دیں، فوراً اللہ تعالیٰ کی بات سن کے سمعنا و اطعنا کہہ دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم ارزقنی تفکر و تدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفت بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ تیری کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنی اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔